وسیم غفار بہت ہو گئے، اختر صاحب، وڈیرے صاحب، چودھری صاحب، نام کے بجائے وڈیرے چودھری، یہ سب ٹھیک ہے نا، سیاستدان، موٹیویشنل اسپیکر، مفتی، عالم، بزرگ، اس غلیظ اور پلید اور گندا خون آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں، اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی، میں تو پارسل کر رہا ہوں، یہ تو اللہ میاں ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں، ہمارے پاس صرف پارسل کا انتظام ہے بھائی، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ جو برگر والے کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے، وہ برگر بنا بھی رہے ہیں اور پارسل کر بھی رہے ہیں۔ گول گپے والوں نے لکھا ہوتا ہے پارسل کا خاص انتظام ہے، تو گول گپے بنا بھی رہے ہیں اور پارسل بھی، ہم صرف پارسل کر رہے ہیں، بنا ہم نہیں رہے ہیں۔ یہ تو بنا بنایا قرآن جو ہے نا وہ ہم پارسل کر رہے ہیں۔ تو ادھر پریگننسی ہوئی، اور یہ جو کل بڑا ہو کے وہ جناب علاقے کا ناظم بنے گا، چودھری بنے گا، وڈیرا بنے گا، بزنس مین بنے گا، موٹیویشنل اسپیکر بنے گا، مفتی بنے گا، عالم بنے گا، لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا، یہ جناب بن کس چیز سے رہا ہے؟ وہ غلیظ اور گندا خون، اللہ میاں اس کو جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی اللہ اس خون کو روک دیتے ہیں، انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ 2 ٹکے کا ہے نہیں باتیں دیکھو اس کی۔ اس لیے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا تزکیہ مت کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو نیک ہونے کا دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یوں میں یوں میں یوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی۔ کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرو بھائی، اس کی دین ہے، ہم تو بھیکاری ہیں، اس نے دے دی، جب چاہے وہ چھین لے۔ اتنی بڑی نعمت ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم جو آپ کو علوم دے رہے ہیں، اگر ہم چاہیں یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں اور آپ پھر ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے کہ ہم سے کچھ علم لے لیں، بالکل سب کچھ چھین لیں ہم اگر چاہیں تو۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا، ہے بھائی؟ دیکھو آپ نے کسی غریب آدمی کو بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ دے دیے، پہلے تو اس کو یقین نہیں آئے گا، کیا خیال ہے؟ پھر وہ تھوڑے دنوں جب اس کو یقین آئے گا، اب آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ساری دولت اس سے لے لوں، تو وہ کیا اس کے دل پہ آرے چلیں گے نا، ابے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بہت بڑا احسان جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو واپسی کی دھمکی سے سامنے والے پر بہت خطرناک اثر پڑتا ہے۔ تو انبیاء کے دل میں جو سب سے بڑی دولت ہے ان کی نظر میں وہ تو علم ہے، وہ پیسوں کے عاشق تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے ریفرنس نہیں دیتے، ہم پوری آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریفرنس دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پوری حدیث عربی میں یا آیت پڑھ کے سنا دینا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں، لام تاکید کے لیے، نون مشدد بھی تاکید کے لیے، ہم چاہیں تو ضرور بھی ضرور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں سارا کا سارا آپ سے چھین لیں، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر اپنا آپ کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کہ ہم سے تھوڑا سا بھی علم چھین کے دکھا دے وہ۔ تو حکیم علماء نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی نا، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اپنے حبیب کو تسلی دے دی، اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر تیرے رب کی تجھ پر، بولو کیا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، پھر اللہ خود کہتا ہے کہ واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے،
اتنا فضل ہے کہ اتنے علوم دیے اور چھینتا نہیں ہے. تو حکیم الامہ فرماتے تھے اگلی آیت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی. آپ کسی کو نا کروڑوں روپے کا گفٹ دیں, وہ غریب آدمی ایک دم دولت مند ہو جائے, پھر آپ بولیں بیٹا میں جب چاہوں یہ 2 منٹ میں لے سکتا ہوں, اس کے تو دل پہ آرے چلنا شروع, پھر فوراً تسلی دیتے ہیں لوں گا نہیں. فوراً کیا تسلی دیتے ہیں, بھائی لے نہیں رہا میں, صحیح ہے نا. تو اللہ میاں ہمیں ہماری کیا یاد دلاتے ہیں میرے بھائی, لکھا ہوتا نا اوقات شام 7 سے 8, تو وہاں لکھ دیا کرو اوقات یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے بنے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا انکار کر دیں, کہ ہم جیسے بعض لوگوں پہ خامخواہ کی نا تکلف والی تواضع, جناب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, نہیں میں تو خاکسار, میں تو گدھا. آج کل اسٹائل اور تکلفات بہت ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پٹی سی بائکوں پہ گھومنا شروع کر دیں, لینڈ کروزر چھوڑ دیں, سمجھ رہے ہو. جو چیز تکبر ہے اس کو تکبر کہا جائے گا, جو تکبر نہیں بے وقوفی ہے اس کو کیا کہا جائے گا, اس کو حماقت اور بے وقوفی. میں خاکسار, تو ایک دفعہ الو کا پٹھا ہی کہہ دو اپنے آپ کو. وہ ایک صاحب جا رہے تھے نا سفر میں, پوچھا آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی چنگیز خان نام تھا, اس نے بولا یار میں تو بڑا تکبر والا نام ہے میرا. اب میں کوئی ایسا نام بتاؤں جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. کلب کہتے ہیں کتے کو, حسین کا معنی. تو اس سے پوچھا آپ کا نام, کہہ رہے خنزیر اللہ. یہ اسٹائل کس کا چل رہا ہے آج کل, تواضع. وہ بھائی یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. تو تکبر یہ ہے, حدیث میں آتا ہے بطر الحق, اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے میں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی, کیوں نہیں ہو سکتے, تم کیا مریخ سے آئے ہو, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی. کلکم خطاؤن, ہر شخص خطا کار ہے. اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں, تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو. پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے, بشر ہیں, تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر, اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں. مشورہ کیوں لیں, اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں, آپ مشورہ لیں ان سے. آپ مشورے سے کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے, تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد. سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے, انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں. آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو, جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہوئی ہے, اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا. سیاست میں بھی ایسے ہی ہے, میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا, جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا. اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے, لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے. اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی, اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا, سیدھا. اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا. وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے, ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا ہے یہ اچھا کام کرو. یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے, کہیں بھی آگے نہ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا صحافیوں کے تبصرے ہیں, یا اخبار ہے. جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں, تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو.
کسی ادارے کے بارے میں بھی اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی، جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے، ورنہ چپ رہو. چپ رہنا تو آتا ہی نہیں ہے نا، مسئلہ سارا ہی ہے.